بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 195 ہجری میں حضرت امام محمد بن ادریس شافعی المشہور حضرت امام شافعی دوسری مرتبہ مکہ سے عراق تشریف لائے۔ امام زعفرانی لکھتے ہیں کہ اس دفعہ امام شافعی نے 3 سال بغداد میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران ایک بہت ہی مشہور واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ ایک دن حضرت امام شافعی کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ آپ تبلیغ دین میں مصروف تھے کہ ایک دم شور ہوا کہ بغداد کے گورنر تشریف لا رہے ہیں۔ خیر گورنر بغداد آیا، بیٹھ گیا اور آپ کی مجلس خاموشی سے سننے لگا۔ جب امام شافعی نے دریافت کیا کہ آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کے چرچے اپنے شہر کے علماء سے سنے ہیں، لیکن میرے پاس ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں۔ میں اور میری بیوی اس مسئلے کی وجہ سے 2 ہفتوں سے پریشان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ حضرت امام شافعی نے گورنر کا سوال سنا اور مسکرا کر کہنے لگے، گورنر صاحب کیا آپ مجھے اپنا پورا مسئلہ بتائیں گے؟ گورنر فوراً بول اٹھا، حضرت میں نے یہ سوال جس بھی عالم سے پوچھا ہے تو ہر ایک نے یہی جواب دیا ہے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، جبکہ میرا مسئلہ اس سوال کے جواب کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ گورنر اپنے مسئلے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، حضور والا بات یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے ایک خوبصورت رات میں اور میری بیوی پیار محبت کی باتوں میں مگن تھے۔ ہم خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے، پھر ایک بات پر میری بیوی مجھ سے روٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہی، ابھی میں نے اسے ہاتھ ہی لگایا تو میری بیوی کہنے لگی، پیچھے ہٹ او جہنمی، آج مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ بس یہی سننا تھا کہ میرا پارا غصے سے آسمان چھونے لگا۔ میری بیوی مجھے میرے شرعی حق سے کیسے روک سکتی ہے؟ چونکہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد تھی کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو حاجت کے لیے بلائے تو وہ ضرور اس کے پاس جائے، چاہے وہ تنور پر کڑی روٹی کیوں نہ بنا رہی ہو۔ اس لیے جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ پیچھے ہٹو جہنمی، مجھے ہاتھ مت لگانا، تو میں نے بھی غصے میں یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے بھی میری طرف سے طلاق ہے۔ بس صبح ہوتے ہی ہم دونوں پریشان ہو گئے، یہ ہم سے کیسی غلطی ہو گئی؟ بیوی کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اپنے خاوند سے ناراضگی کی تھی، مگر مجھے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، میں نے غلطی کی۔ صبح میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے یا نہیں۔ میں پریشانی میں کہنے لگا، طلاق کی شرط تو اس بات پر ہے کہ اگر میں جہنمی ہوں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں طلاق ہے۔ پھر گورنر بغداد حضرت امام شافعی سے کہنے لگا، بس 2 ہفتوں سے اپنے شہر کے ہر عالم کو بلا کر اس سوال کا جواب پوچھ چکا ہوں، پر کسی کے پاس اس کا جواب نہیں، اور میں اپنی بیوی کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا۔ امام شافعی نے فرمایا، جناب علی اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی ہوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ امام شافعی نے خاوند سے کہا، مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں، لیکن گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو، مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو۔ گورنر کافی سوچنے کے بعد کہنے لگا، ہاں ایک دفعہ ہمارے قریبی شہر میں قحط پڑا تو وہاں سے لوگ بغداد آئے اور میں ان کو اناج دے دیا کرتا۔ اسی طرح ایک دن ایک نہایت خوبصورت عورت اپنے بچوں کے لیے اناج لینے پہنچ گئی۔ مجھے وہ اس قدر اچھی لگی کہ میں اسے تنہائی میں لے گیا اور اسے کہا کہ اناج صرف اسی صورت میں ملے گا کہ پہلے میری خواہش پوری کرو۔ جبکہ وہ کوئی نیک باز اور اللہ کی پیاری تھی، وہ کہنے لگی، اگر تمہیں یہ بات کرتے اللہ سے حیا نہیں آئی تو مجھے تو آتی ہے نا، میں ہرگز یہ کام نہ کروں گی۔ مجھے یہ سن کر غصہ آ گیا، میں نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے۔ جب وہ بے بس ہو گئی تو کہنے لگی، اے حاکم اللہ سے ڈر، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس کے یہ الفاظ سیدھے میرے دل میں جا لگے، میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے نہ صرف اس عورت کو جانے دیا بلکہ اس کے لیے اور اس کے سارے شہر کے لیے اناج لے کر اس کے شہر میں پہنچا اور وہاں ہر گھر کو اللہ کی رضا کے لیے فری میں اناج تقسیم کیا۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، مجھے کسی نے پوچھنا نہیں تھا، مگر اس نیک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی کی طرح گرے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا، اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ یہی ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو سارے علماء ان سے بحث کرنے لگ گئے کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے کسی کو جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں، کیا پرمٹ آپ کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ نے فرمایا، فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ یہ فتویٰ اللہ نے قرآن مجید میں خود عطا کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، بس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔
اللہ نے چونکہ فرما دیا ہے لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام شافعی پورے مجمع سے کہنے لگے، آج سے یہ مسئلہ یاد کر لو کہ بے شک بیوی اپنے شوہر کو بنا کسی شرعی عذر سے منع نہیں کر سکتی۔ شرعی عذر میں ایام حیض، بیماری یا شوہر کا حد اعتدال سے زیادہ ہم بستر ہونا کہ جس کی بیوی میں طاقت نہ ہو۔ اور رہی طلاق کی بات تو بیوی کے منع کرنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی، پھر اسی غصے میں اس نے رات گزاری، تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس جدید دور میں جہاں گناہوں کا بازار خوب گرم ہے، گناہ کرنا بے حد آسان ہو چکا ہے، جو بچہ یا بچی اپنے آپ کو پاک دامن رکھے اور دعوت گناہ کو ٹھکرا دے تو یقیناً جنت اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو اے اللہ پاک، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔